پاکستانی ڈراماز نیوز انٹرٹینمنٹ اینڈ سپورٹس کے چینل پہ میں محسن علی ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں سارے سبسکرائبرز کا اور ویورز کا. اور سارے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو آج جس ڈرامے کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے وہ پاگل سی ایپیسوڈ نمبر 34. اگین بہت ہی اچھا ایپیسوڈ رہا اور بہت ایکسائٹنگ ایپیسوڈ رہا. ایپیسوڈ کے شروع میں ہی ہم نے دیکھا کہ وحاد شازمہ کو فون کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ سارا کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں کام کر رہی ہے اور وہ احسن حیات کے کمپٹیٹر کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے فائدہ مند بات ہے اور وہ اس طریقے کو فالو کر کے سارا کو اور زیادہ کارنر کر سکتے ہیں. شازمہ کہتی ہے کہ سارا وہ نہیں چاہتی کہ سارا اسٹیبلش ہو جائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اور وہ چاہتی ہے کہ شازمہ اسی طرح ڈپینڈنٹ رہے اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے دور ہو جائے. وہاں جس کو سمجھاتا ہے کہ یہ چیز ابھی کنٹینیو رہنے دو اور اس چیز کا ہم وقت آنے پہ بہت فائدہ اٹھائیں گے. ادھر ذہین اور سارا اس بارے میں دونوں اپنے انڈیویجول طور پہ پریشان ہے. ذہین یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کسی طرح سارا کو روکے اس عجیب و غریب کمپنی میں کام کرنے کے لیے، کیونکہ ان ایکسپیرینسڈ اور بغیر ڈاکیومنٹ کے امپلائیز کو وہ لوگ بہت زیادہ فیور کر رہے ہیں، کہ جس بات کو لے کے ذہین جو ہے وہ پریشان ہے. ادھر سارا بھی اس بات کو کنسیڈر کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ ذہین جو اس کو اتنا زیادہ روک رہا ہے تو کیا اس کو یہ جاب کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور وہ سیلری بھی ایڈوانس لے چکی ہے. دوسری طرف شازمہ کی والدہ اس کو بتاتی ہیں کہ ان کے بھائی کی طبیعت خراب ہے اور اس کو پھر مرگی کا دورہ پڑا ہے اور وہ اس کو ڈرگس کی بھی عادت ہے، تو وہ بیمار ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ ڈاکٹر اس کا علاج کنٹینیو کرنے کا مطلب اسٹارٹ کرنے کا سوچتے ہیں اور اس کو ریہیب میں رکھتے ہیں اور اس کو وہاں پہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں. پھر سارا سب ذہین کی ساری فیملی کے لیے گفٹس اور بچوں کے لیے بھی گفٹ لے کے آتی ہے اور سب کو وہ گفٹ دیتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ اس کی نئی جاب ہو چکی ہے، اور وہ ذہین کی بھابھی کے لیے اور ذہین کی والدہ کے لیے بھی گفٹس لے کے آتی ہے، جس پہ سب لوگ جو ہے وہ کافی خوش ہوتے ہیں. اور اتنی ایکسپینسو شاپنگ دیکھ کے ذہین کی والدہ جو ہیں وہ تھوڑی سی حیران ہو جاتی ہیں، کیونکہ اتنی ایکسپینسو شاپنگ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. جس پہ سارا جو ہے وہ سب کو چیزیں دیتی ہے اور سارا خوش ہو جاتی ہے. اور سب کو گفٹ دینے کے بعد مطلب سارا اپنی خوشی شیئر کر رہی ہے. سارا کا کوئی بینیفٹ ان کی فیملی سے ایز آف دس پوائنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سارا کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اب اس کو اکوموڈیشن مل جائے گی وہ یہاں سے موو آؤٹ ہو جائے گی، اور ذہین سے بھی ڈائیورس لینے کا وہ پلان کر رہی ہے. پھر سارا نیکسٹ ڈے ذہین کی والدہ کو بتاتی ہے کہ اب اس کی جاب ہو گئی ہے اور وہاں سے اس کو اکوموڈیشن مل جائے گی اور وہ پھر یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی. تو ذہین کی والدہ سے پوچھتی ہیں کیا ذہین بھی جائے گا، لیکن وہ منع کر دیتی ہے. یہ سن کے ذہین کی والدہ اور اس کی بھابھی کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ سارا اکیلی جا رہی ہے اور ذہین یہاں پہ ہی رہے گا. تو یہ بات ان کی کچھ زیادہ خاص سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ذہین کی بھابھی جو ہے وہ کافی خوش ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ ذہین کی شادی ان کی بہن سے ہو جائے. اور سارا جو ہے وہ اس بات میں کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. پھر ذہین کی بھابھی اپنی بہن کو فون کر کے یہ خوشخبری سناتی ہیں کہ اب سارا یہاں سے 1 ہفتے میں جانے والی ہے اور اب تمہارا راستہ صاف ہے ذہین سے شادی کرنے کے لیے. اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا. پھر ذہین سارا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ وہ اتنے ایکسپینسو گفٹ جو ہے وہ ساری فیملی کے لیے لائی. اور پھر سارا کہتی ہے کہ اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی جاب کے لیے اور اس لیے. تو ذہین کہتا ہے کہ وہ اس کو خود جوڑے دلا دیتا ہے، جو کہ 1 مہینے کے لیے اس کے لیے کافی ہوتے، جو کہ ایکسپینسو نہیں ہوتے، لیکن اس کا کام ہو جاتا. پھر سارا ذہین کو بتاتی ہے کہ کیونکہ وہ ایڈوانس سیلری بھی لے چکی ہے اور اس کو اکوموڈیشن ملنے والی ہے، وہ 2 دن کے بعد یہاں سے موو آؤٹ ہو جائے گی. ذہین اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایک تو انہوں نے پہلے ہی آپ کو اکوموڈیشن دی اور 2 مہینے کی ایڈوانس سیلری بھی دے دی ہے، تو یہ کیسی کمپنی ہے اور آپ کو اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک آپ میرے نکاح میں ہیں، مطلب جب تک ذہین کے نکاح میں ہے تب تک وہ اس کی ذمہ داری ہیں اور وہ احسن حیات صاحب کو جواب دہ ہے اس بات کا.
اور وہ کہتا ہے کہ وہ سارہ کو وہاں سے نہیں جانے دے گا۔ پھر سارہ کو جو ان کی میڈ ہیں جنہوں نے سارہ کو پالا تھا وہ فون کرتے ہیں، کیونکہ دوسری میڈ جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا اس کو کال کر کے بتا دیتی ہے۔ وہ کافی پریشان ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ تم کس حال میں رہ رہی ہو اور یہ سب کیا ہو گیا، اور شاہزبا نے کھل کے تم لوگوں سے بدلہ لیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ سارہ اگر چاہے تو وہ ان کے پاس آ کے رہ سکتی ہے۔ سارہ بہت خوش ہوتی ہے ان کا جب فون آتا ہے اور ان سے بات کر کے کافی وہ اطمینان میں آ جاتی ہے۔ پھر سارہ اپنے دوست کے ساتھ لنچ پہ جاتی ہے اور خوب سارا کھانا آرڈر کرتی ہے، اور وہ اپنے دوست کو بھی کہتی ہے کہ تم بھی کھانا آرڈر کرو کیونکہ وہ آج بہت خوش ہے۔ سارہ کی فرینڈ کہتی ہے کہ ذہین کے گھر پہ تو تمہیں اچھا کھانا نہیں ملتا ہوگا، اور سارہ یہ کہتی ہے کہ ہاں، کیونکہ وہاں تو جو بھی پکتا ہے وہی کھانا پڑتا ہے۔ پھر سارہ کی دوست کہتی ہے کہ وہ بڑی حیران ہے کہ اس کے صرف ایک دفعہ کہنے پہ اس کے انکل نے سارے کو اتنی اچھی جاب دے دی، ایڈوانس سیلری بھی دے دی، اور یہ سب اتنی جلدی ہو گیا۔ پھر سارہ کی دوست جب اس کو وہاں پہ چھوڑنے آتی ہے تو زین کے گھر میں، تو وہاں کی بدبو وہاں پہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے کچرے کی، وہ سونگ کے وہ بہت حیران ہو جاتی ہے کہ سارہ ایک مہینہ وہاں پہ کیسے رہ لی، اور وہ سارہ کو مشورہ دیتی ہے کہ یہ جگہ تمہارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے اور اب تمہیں زین سے طلاق لینی چاہیے، کیونکہ تم لوگوں کی ریلیشن شپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور آگے چل کے تو یہی ہوگا، تو کیوں نہ تم ابھی ہی زین سے طلاق لے لو۔ یہ بات زین سن لیتا ہے اور وہ کافی غصے میں آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس قسم کی باتیں جو آپ کر رہی ہیں اس سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ سارہ کی ویل وشر ہیں۔ اور سارہ یہ کہتی ہے کہ ذہین کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ذہین نے اسی کے کہنے پہ شادی کی تھی سارہ سے، وہ ہاتھ سے بچانے کے لیے اس کو۔ اور ذہین جو ہے وہ سارہ کی فرینڈ کے پھر کافی انسلٹ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اور میں سارہ کے پیسوں کے پیچھے نہیں ہوں، کیونکہ سارہ کی دوست اس کی انسلٹ کر رہی ہوتی ہے ذہین کی کہ تم سارہ کے پیسوں کی وجہ سے اب اس کو طلاق نہیں لینے دے رہے، جس پہ ذہین کہتا ہے کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ سارہ کے پیسوں کے پیچھے ہے یا نہیں، لیکن ذہین یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے سارہ کی فرینڈ کو جواب دہ نہیں ہے، اور یہ بات کہہ کے وہ سارہ کو گھر میں لے جاتا ہے۔ پھر سارہ ذہین کو ڈانٹتی ہے کہ تم نے میرا تماشا بنا دیا اتنے لوگوں کے سامنے، اور تمہارے محلے کی جو خواتین ہیں وہ تو کھڑکیوں سے لگی رہتی ہیں تاکہ وہ گاسپ کر سکیں، جس پہ ذہین کافی غصے میں آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو سارہ کو اس کی عزت کی کوئی خیال نہیں ہے، اور اس نے جو ذہین کی بے عزتی کی اس کا سارہ کو کوئی دکھ نہیں ہے، اور وہ صرف یہ سوچ رہی ہے کہ اس کا تماشا بنا ہے، جس پہ سارہ کہتی ہے کہ اس کو اس کے احسانوں کا اندازہ ہے، اور وہ کافی تھینکفل ہے اس بارے میں کہ ذہین نے جو ہے اس کا ساتھ دیا، اور وہ اپنی فرینڈ سے بات کرے گی، اور وہ اپولوجائز بھی کرتی ہے اس بات کو لے کے کہ ذہین جو ہے شاہنزے کو ذہین سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شاسما کی والدہ اس کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ وہ بحاج کا مشورہ مان لے اور یہ گھر احسانیات سے اپنے نام کرا لے۔ شاسما کہتی ہے کہ احسانیات کوئی بچہ نہیں ہے کہ جو فوراً یہ گھر اس کے نام کر دے گا، اور وہ تو اپنی بیٹیوں کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سارہ اپنا سوٹ کیس پیک کر رہی ہوتی ہے، اور ذہین پوچھتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، تو سارہ اس کو بتاتی ہے کہ اپارٹمنٹ کی کیز اس کو مل چکی ہیں اور وہ کل موو آؤٹ ہو جائے گی، جس پہ ذہین جو ہے وہ کافی زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے کیوں جا رہی ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو سارہ کہتی ہے کہ میں تو یہاں سے صرف جانے کے لیے ہی آئی تھی، اور اس کا اگر وہ یہاں پہ رہی تو اس کا یہاں پہ دم گھٹ جائے گا، اور وہ جو ہے جو یہ نکاح ہوا تھا یہ سب مجبوری میں ہوا تھا، اور ہم ان لوگوں کو الگ ہو نہیں تھا۔ ذہین اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یہاں رک جائے، اور کہتا ہے کہ یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے، اور کافی اس کو ریزننگ دیتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتی۔ پھر ذہین کہتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن سارہ اس بات سے بھی کنونس نہیں ہوتی۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آخری بار وہ اس کو کہیں لے جانا چاہتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن سارہ کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی، اور یہ بات ذہین کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ تو سارہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ذہین اس بات پہ کنونس ہو جائے،
کہ ان دونوں کے راستے اب الگ ہیں اور وہ دو الگ دنیاؤں کے انسان ہیں، لیکن ذہین جو ہے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے اور وہ سارا کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ہم لوگ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔